وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الحشر ہے۔ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ یہاں حشر سے مراد یہودیوں کے ایک قبیلہ جس کا نام بنو نذیر تھا، اس قبیلے کو ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنا ہے۔ پہلے انہیں مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کیا گیا، اسے گویا کہ اول الحشر کہتے ہیں۔ اور پھر انہیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا گیا اور یہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو اس حوالے سے اس سورت کو سورۃ الحشر کہتے ہیں۔ اس میں یہودیوں کی مدینہ منورہ سے جو جلا وطنی ہے، جس کو اول الحشر کہتے ہیں، اس سورت میں اس جلا وطنی کا ذکر ہے، لہذا اس سورت کو سورۃ الحشر کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اس حشر کا ذکر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد اور تعریف کے گن گاتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آسمان بھی اور زمین بھی، اور آسمان اور زمین کے درمیان ان میں موجود ہر مخلوق، آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں بھی جو آسمانوں کے اندر ہیں جیسے فرشتے اور دیگر وہ چیزیں جن کا اللہ کو علم ہے، فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، ان کا مسکن آسمانوں میں ہے، اور ما فی الارض کے اندر زمین اور زمین کے اندر موجود ہر چیز، اور اس طرح جو دیگر مخلوقات ہیں، دیگر سیارے، ستارے وغیرہ، ان کے اندر بھی اگر کوئی چیز موجود ہے، اللہ کی تخلیقات موجود ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ما فی السماوات والارض کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ ایک محاورہ آپ سمجھ لیجئے، اس کے اندر دنیا جہاں کی ہر چیز اور اللہ کی تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ چونکہ
آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منعم سب کچھ اللہ ہی ہے، تو ان تمام مخلوقات کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں، اور صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ وہ اللہ کے لیے عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور جو اللہ کے انہیں احکامات ہیں وہ ان احکامات کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، آسمان و زمین کے اندر دیگر مخلوقات، اللہ نے صرف انہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، اللہ نے انہیں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے، اور جو ان کا مقصد ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، جاندار چیزیں، انسان، جن، فرشتے، حیوان، نباتات، حشرات الارض، یا بے جان چیزیں جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے، کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ جیسے میں نے ذکر کیا، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ بے جان چیزیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا بھی مقصد ہے، اللہ نے انہیں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، صرف پیدا نہیں کیا، چاہے وہ انسان ہو، دیگر جاندار ہوں یا دیگر بے جان چیزیں ہوں، اللہ نے جس مقصد، جس حکمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے وہ ان کو بتایا بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کے ساتھ اس کو اس مقصد کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے صرف تخلیق ہی تخلیق نہیں ہے، اللہ نے تخلیق بھی فرمایا ہے اور اللہ نے رہنمائی بھی کی ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو ہر چیز کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے جب پیدا فرمایا تو پھر اللہ نے ہدایت بھی دی۔ ہدایت کا لفظ آتا ہے، میں کئی دفعہ اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی کہ فرعون اپنے آپ کو رب، بڑا رب کہتا تھا، سب سے بلند رب کہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب فرعون نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا اس بات سے، لیکن چونکہ ڈائلاگ ہو رہا تھا تو فرعون کہنے لگا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49، کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم دونوں سے مراد حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ اے موسیٰ، چونکہ مخاطب حضرت موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ پیش تھے، تو حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرے علاوہ تم کس کو رب کہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق بخشی ہے، ثم هدى، پھر ہدایت بھی دی ہے ہر شے کو، صرف اس میں انسانوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہر شے کا ذکر ہے، یعنی ہر شے کو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت سے مراد ایک تو ہدایت ہم شرعی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، شرعی ہدایت، اسلام، دین کی طرف رہنمائی۔ ایک ہدایت سے مراد جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اس کو اس کام پہ لگا دینا، اس کو اس کام کے بارے میں بتا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ نے ہر شے کو صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کر کے ہر شے کو رہنمائی بھی کر دی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہاں بھی وہی انداز ہے، اور یہ انداز آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا۔ اس بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا پھر سیدھا کیا، درست کیا، والذی قدر، اندازہ لگایا، فہدى، پھر ہدایت بھی دی۔ ہدایت سے مراد ہر چیز کو جو پیدا کیا، بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو، ہر بے جان چیز و جاندار چیزیں ہوں۔ انسان کو بھی جو اللہ کی ہدایت ہے، اس ہدایت سے مراد صرف دینی ہدایت مراد نہیں لینی چاہیے۔ اللہ نے صرف دینی ہدایت نہیں دی، اللہ کو کیسے راضی کرو گے،
دنیا میں کیسے کامیاب ہوگے، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگے، جنت کے وارث کیسے بنو گے، یہ دینی ہدایت ہم تصور کرتے ہیں۔ اللہ نے دیگر مخلوقات کو جو ہدایت دی ہے، انسانوں کو جو ہدایت دی ہے، انسانوں کو صرف دینی ہدایت نہیں دی، ہر چیز کی ہدایت دی ہے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتایا انسان کو، دشمنوں سے کیسے بچنا ہے یہ بھی بتایا، اپنے روزے کا انتظام کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا، وہ کیا چیزیں ہیں تم کرو گے تو تم ذہنی طور پہ مطمئن ہوگے، اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوگا، تمہیں اطمینان حاصل ہوگا، تمہیں خوشی ملے گی، ہر چیز اللہ نے بتائی ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمارے دین کا موضوع ہے، دین اسلام کا موضوع ہے، یہ دنیا کا موضوع نہیں ہے۔ اگر ہم چھت پہ ہیں، چھت پہ سونے لگے ہیں تو سوتے وقت ہمیں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہے۔ ایسی چھت پہ سونا منع ہے جس چھت کی منڈیر نہ ہو، جس کی چار دیواری نہ ہو، باقاعدہ حدیث میں ممانعت ہے۔ رات کو سونا ہے تو چراغ بجھا کر سونا ہے۔ ایسی چیزیں جو یعنی جس طرح ہم دین اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف دینی رہنمائی ہے، صرف اس طرح کی باتیں ہیں عبادت سے متعلق، اور نہیں، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ ہدایت کے اندر دنیاوی چیزوں کی رہنمائی بھی، دینی چیزوں کی رہنمائی بھی، انسان دنیاوی چیزوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے، دینی چیزوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے، یہی دین ہے، اور یہ ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ بہرحال موضوع تھوڑا سا دور نکل رہا ہے، تو میں ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر شے کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت اللہ نے ہر شے کو کیسی دی ہے؟ اللہ نے ہر شے کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اللہ نے جب ان چیزوں کو پیدا کیا تو ساتھ وہ باتیں بھی اللہ نے ان کی فطرت کے اندر ڈال دی، اور اسے قرآن کریم میں وحی سے تعبیر بھی کیا گیا ہے۔ اس وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو کرتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، وہ کیا وحی ہے؟ وہ وہی ہدایت ہے جو ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے ہدایت دی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور بیلوں میں، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھل سے کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اللہ کے نرم رستوں پر چلو۔ پھر ذکر ہے کہ اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جس میں شفا ہے۔ تو اللہ نے شہد کی مکھی کو جب پیدا فرمایا ہے تو اللہ نے اسے بتایا ہے تم نے کیا کرنا ہے اور تمہارا کام کیا ہے، اور شہد کی مکھی وہ کام کرتی ہے اور شہد بناتی ہے اور چھتا بناتی ہے، اور وہ کیسی کاریگری ہے وہ چھتا بنانا، اس کے اندر وہ کس طرح چھتے کے اندر جو ہیں وہ مخصوص انداز کے جو ہیں وہ، تو یہ ایک عظیم و شان کاریگری ہے جو اللہ نے سکھائی ہے اس کو، شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی کو نہیں، دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے ایسی چیزیں سکھائی ہیں، اللہ کے سکھائے بغیر وہ چیزیں وہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ زمین کو اللہ نے وحی کی ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے ہدایت دی تم نے کیا کرنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ اپنی خبریں بیان کرے گی جو کچھ اس پر ہوا۔ انسان کہتا ہے کہ میں چھپ کر بات کر رہا ہوں، چھپ کر سازش کر رہا ہوں، غیر مسلم منافق لوگ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں میں فلاں کام چھپ کر رہا ہوں، کوئی کام چھپ کر نہیں ہوتا۔ فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین جس کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر جو کام ہو رہا ہے زمین اس کی گواہ ہے، زمین اس نے اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن، مجھ پر یہ ہوا، مجھ پر یہ ہوا۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اللہ نے یہ چیز زمین کے اندر تخلیق کے ساتھ ہی رکھ دی ہے۔ آسمان کو پیدا فرمایا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا۔ تو اللہ نے ہر چیز کے اندر، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حشرات الارض ہوں، انسان ہو، ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے کچھ چیزیں ساتھ ہی الہام کر دی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم، اور جس ذات نے اس نفس کو پیدا فرمایا اس کی قسم،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، پیدائش کے ساتھ ہی اچھی بری باتیں بھی اس کے اندر الہام کر دی. ایک فطرت اللہ نے رکھ دی ہے ہر انسان کی، اور ہر انسان اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ مقصد بھی ہر چیز کو بتایا ہے، تو ہر چیز کا یہ سب سے پہلا سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا، تخلیق کا، ہدایت کا، اور ہر چیز کی جو ضرورت اللہ نے وہ ضرورت بھی پوری کی ہے، تو ہر مخلوق کا یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد تعریف کے گن گائے. یہ ہر مخلوق کا فرض ہے اور ہر مخلوق کرتی ہے. یہی مطلب ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین خود اور آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمینیں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، ان میں کوئی شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کچھ. اللہ نے جس شے کو بھی پیدا فرمایا ہے اللہ نے اسے ایک خاص قسم کا شعور عطا کیا ہے، وہ جاندار ہو بے جان ہو جیسی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو بڑی سے بڑی مخلوق ہو، جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی شعور ہے. شعور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پر امانت کیسے پیش کر دیتے؟ آسمان و زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے امانت اٹھا لی. شعور ہے ہر چیز کے اندر. اصل میں سین با اور ہا جو مجرد ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا. تو یہ جو سبحہ ہوتا ہے یہ باب تفعیل ہے، سبح یسبح، یہ تسبیح کرنے کے معنی میں، یہ مخصوص یہ جو باب ہے نا یہ تسبیح کرنے کے معنی میں آتا ہے. جو اس شد کے بغیر ہو اس کا مطلب تسبیح کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سمندر کے اندر تیرنا. جس طرح ہے نا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. تو جب شد آ جائے وہ جب مجرد کا اور مزید فی کا ایک ہی معنی ہونا تو تب پھر وہاں معنی میں سختی آ جاتی ہے. معنی میں مثلا قتل کرنا اور قتل کسی کو تکلیف دے کر قتل کرنا، قطع توڑ دینا اور قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب مجرد کا اور مزید شد کے ساتھ معنی ایک ہو. اب شد سے معنی میں تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے، لیکن سبح کا معنی ہی الگ ہے اور سبح کا معنی ہی الگ ہے. سبح تیرنے کے معنی میں. جی تسبیح کے اندر اصل میں دونوں اللہ کی تعریف ہیں ویسے، لیکن تسبیح کے اندر جو ہے وہ نقائص سے اللہ کو پاک کرنا یہ تسبیح کے اندر آتا ہے، اور حمد کے اندر اللہ کی تعریفیں مثبت تعریفات. اور تسبیح کے اندر جو اللہ کے ساتھ کچھ نقائص لگا دیے جائیں ان نقائص سے اللہ کو پاک کرنا. مثال کے طور پر مشرک جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو جب موحد لوگ اللہ کو اس شرک سے پاک قرار دیتے ہیں اسے تسبیح کہتے ہیں. یعنی اصل میں تسبیح کے اندر اگر آپ نتیجے کے طور پر آئیں تو دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے، تسبیح ہو یا حمد تحمید ہو. لیکن تسبیح کے اندر بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو نقائص سے پاک کرنا. جب کسی کو نقائص سے پاک کریں گے تو اس کا تو وہ اس کی شان ہوگی. اور حمد کے اندر تعریفیں ہوتی ہیں، تعریف ہوتی ہے اللہ کے احسانات پر. تو تسبیح کے اندر اللہ کو نقائص سے پاک کرتے ہیں. قرآن کریم میں جب زیادہ تر شرک کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر اس کے ساتھ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بدبخت اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اللہ اس سے بہت پاک ہے اور اللہ اس سے بلند ہے. تو سبحان اور تسبیح کا لفظ عام طور پر جو اللہ کی تنقیص کی جاتی ہے. اللہ کی تنقیص کی کیا صورت ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے دینا. یہ مخلوق کو بلند نہیں کیا، یہ اللہ کو بھی پست کر دیا ہے. کیونکہ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، جب دونوں کو برابر کر دیا تو گویا کہ اللہ کی توہین کر دی.
اللہ کے لیے اولاد مقرر کر دینا، یہ اللہ کے لیے ایسی باتیں جو اللہ کو لائق نہیں ہیں، جب وہ اللہ کے ساتھ تو ان نقائص سے اللہ کو پاک کیا جائے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اور حمد کے اندر اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز توحید پر ہے، فطرت پر ہے، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور ہر چیز اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز اللہ کی صرف تسبیح بیان نہیں کرتی، ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سورہ حج میں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سجدہ کرتی ہے اللہ کو، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور والشمس والقمر والنجوم والجبال پہاڑ بھی والشجر درخت بھی والدواب اور جانور بھی وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی۔ باقی ہر چیز کا اللہ نے مطلق ذکر فرمایا، جب لوگوں کا ذکر فرمایا تو وہاں بہت سے لوگ، بہت سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن پر عذاب کی بات حق ہو گئی ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، بلکہ میں نے ذکر کیا اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے صفوں کی شکل میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے، ہر مخلوق نے اپنی نماز بھی سیکھ لی اور اپنی تسبیح بھی سیکھ لی۔ ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، وہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے اور تسبیح بھی کرتی ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد نماز، عبادت۔ اب وہی بات کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے اور ہر چیز اللہ کے لیے عبادت کرتی ہے، تو اس تسبیح، اس سجدہ اور اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہر مخلوق کو جو فرض منصبی اس کا رکھا ہے، جسے میں نے ذکر کیا، اللہ نے ہر مخلوق، کسی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی نے کسی کام کے لیے پیدا کیا، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے اس کی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان تمام مخلوقات کی تسبیح، سجدہ اور نماز، عبادت کیا ہے؟ وہ اللہ کے اس حکم کو بجا لائے تو یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی نماز ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر مخلوق کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے، ہر مخلوق وہ کام کرتی ہے، وہ انکار نہیں کرتی اللہ کو۔ انکار کرتے ہیں تو انسان یا جن، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی کوئی مخلوق اللہ کے سامنے انکار نہیں کرتی۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ فلاں چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے، فلاں چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، فلاں چیز اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، فلاں چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو اس سے اب وہ تمام مخلوقات کا اللہ کے احکامات کو ماننا صرف یہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ وہ ہر مخلوق اللہ کے احکامات کو مانتی ہے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی، دیکھیے قرآن کریم میں پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد کے حوالے سے پہاڑوں کے بارے میں اور پرندوں کے بارے میں، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور حمد اللہ کی بیان کرتے تھے، حمد کے نغمے جب گاتے تھے، تو اس وقت پہاڑ اور پرندے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی. پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیرہ اور پرندے بھی، محشورہ اکٹھے کیے ہوئے، کل لہ اواب سب اللہ کے سامنے تابع فرما ہو، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے تھے. تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو پہاڑوں کی اور یہ جو پرندوں کی تسبیح تھی، یہ تسبیح ان کا اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، یہ وہ تسبیح نہیں ہے. وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن ان کی ایک مخصوص تسبیح ہے. ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ ایک الگ چیز ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے. بالکل اللہ نے ہمیں ہر چیز نہیں سکھائی، اللہ نے ہمیں ہر بولی نہیں سکھائی، ہم ہر چیز کو نہیں جانتے، ہم بہت ناقص ہیں، ہمیں بتانے لگے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن ہر مخلوق کا اللہ کی بات ماننا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا اور اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے. اگر ان تمام باتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے ہر مخلوق اللہ کی بات مانتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ الگ الگ الفاظ استعمال نہ کرتے. تسبیح کے، حمد کے، سجدہ کے، نماز کے الگ الگ الفاظ استعمال نہ ہوتے. تو ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی. جانور بھی کرتے ہیں، ہم جانوروں کی بولی نہیں سمجھتے. چونٹیاں بھی کرتی ہیں اللہ کی تسبیح، پرندے چہچہاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. ہمارا نہ سمجھنا ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج اللہ کے حضور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اگر یہاں مراد جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہی ہو تو پھر عرش کے نیچے یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سورج جہاں بھی ہو وہ اللہ کو سجدہ ہی کر رہا ہوتا ہے. اب وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اس کو اللہ سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، اجازت ملتی ہے اس کو دوبارہ طلوع ہونے کی. اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ جی جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، تو سورج مغرب سے نکل آئے گا، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. تو ان سب الفاظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. تو ان کی یہ تعویل کر دینا کہ جی یہ جو اللہ کے احکامات، سورج جو ہے مشرق سے نکل رہا مغرب جا رہا ہے، یہی اس کا سجدہ ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی نماز ہے، نہیں. ان کی اپنی اپنی تسبیح ہے، اپنی اپنی حمد ہے، اپنی اپنی نماز ہے، اپنی اپنا سجدہ ہے. وہ ہم یہ نہیں کہتے انسان کی طرح کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ان کا سجدہ رکھا ہے، ان کی نماز رکھی ہے، وہ ویسے سجدہ کرتے ہیں، ویسے نماز پڑھتے ہیں، ویسے تسبیح کرتے ہیں. میں نے اس کو اس انداز سے دیکھا نہیں ہے، کوئی دیکھوں گا، غور کروں گا، کوئی تفسیریں دیکھوں گا تو شاید کوئی بات سمجھ میں آئے. ابھی ذہن میں نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. اللہ کی تسبیح کیوں نہ بیان کرے ہر مخلوق؟ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی عظیم صفات ہیں، جن صفات میں سے عظیم صفت ہے کہ وہ بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے حشر کے وقت، پہلے حشر کے موقع پر. اللہ وہ ذات ہیں، وہ غالب ہستی ہیں کہ جس اللہ نے کافروں کو نکال دیا. کون سے کافر؟ اہل کتاب میں سے کافر، یعنی یہودی مراد ہے. یہاں اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کتاب دی گئی تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ان کا تو ہمیں پکا پتہ ہے، ان کو کتاب ملی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. یہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، ان کے بعد والوں کو، حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو اہل کتاب کہتے ہیں. یہ یقینی طور پہ اہل کتاب ہیں. باقی انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی ہے، یہ اپنے من مانے طریقے سے اپنی کتاب کو مانتے ہیں. اور یہ جو اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم، اس کو نہیں مانتے. یہودی جو ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو بھی نہیں مانتے، صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کو مانتے ہیں. مسلمان اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں. تو یہ جو یہودی عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، لیکن یہ مکمل اہل کتاب نہیں ہے. ان کو مکمل کتاب نہیں ملی، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی تورات اور انجیل. مکمل کتاب تو پھر
یہ تو اسی کو ملی ہے جو تمام کتابوں کو مانے، جس پر اللہ نے تمام کتابیں اتاری، اور پھر جو تمام کتابوں کو مانے وہ پھر کامل اہل کتاب ہوتے ہیں۔ کیا یہی یہودی عیسائی ہی اہل کتاب ہیں کہ اور بھی کوئی لوگ اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ اور لوگوں پر بھی، اور نبیوں پر بھی کتاب اتری ہو، ہمیں بالیقین نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتاب اتاری، میزان اتارا۔ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ حدید میں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب ہمیں بالضبط نہیں پتہ کہ کس کس رسول پر کتاب اتری، کس کس قوم پر کتاب اتری، تو جس قوم پر بھی کتاب اتری تو وہ قوم اہل کتاب ہو سکتی ہے، لیکن بالیقین جو اہل کتاب ہیں وہ یہودی اور عیسائی، اور ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو نکال دیا۔ اہل کتاب سارے کے سارے برے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی تھے حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے موجود تھے، تو ان لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ایمان لے آئے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ تو جو لوگ ایمان نہ لائے یہودیوں میں سے، یہ یہودیوں میں سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 3 قبائل تھے، ایک قبیلے کا نام بنو قینقاع تھا، ایک قبیلے کا نام بنو نذیر، اور ایک قبیلے کا نام بنو قریظہ۔ تو یہ 3 قبیلے تھے، ان 3 قبیلوں میں سے یہ قبیلہ بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو اللہ نے نکال دیا۔ یہاں کافر لوگوں سے مراد بنو نذیر قبیلہ ہے، کہ وہ یہودی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ پتہ لگا کہ جو اہل کتاب ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ کافر ہیں، ان کو اہل کتاب بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو کافر بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو مشرک بھی کہا جا سکتا ہے، وہ مشرک بھی ہیں۔ یہودیوں میں بھی شرک موجود ہے، شرک کی صورتیں موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی شرک کی صورتیں موجود ہیں۔ اگرچہ اللہ نے یہودیوں پر جو وحی اتاری اس میں بھی شرک کی ممانعت تھی، عیسائیوں پر جو وحی اتاری اس میں بھی شرک کی، کفر کی ممانعت تھی، لیکن اس کے باوجود یہودی عیسائی یہ شرک بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، اور چونکہ یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اپنی کتاب میں موجود اللہ کے احکامات کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مانتے، تو لہٰذا یہ کافر بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، یہودی عیسائیوں کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کافر تو وہ ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، یہودی عیسائی کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو اس قسم کی منہ شگافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صراحت سے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لایا، اہل کتاب تو وہ ہے ہی، وہ کافر بھی ہے، اگر وہ شرک کرتا ہو تو وہ مشرک بھی ہے۔ باقی ان کے کچھ مخصوص احکامات ہو سکتے ہیں۔ عام مشرکوں کے لیے مسلمان عام مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ کچھ ان کے مخصوص احکامات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کافر ہیں، ان کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں میں سے کوئی بھی شخص اگر میرے بارے میں سن لے، اس تک میری اطلاع پہنچ جائے کہ میں مبعوث ہو گیا ہوں، پھر وہ مجھ پر اور مجھ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کریم کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے اہل کتاب ہونے کے باوجود۔ جی آیت کریمہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ اس اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے یا صابی لوگ، جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر،
تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے مراد وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور میں موجود تھے اور وہ ایمان لاتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے دور میں موجود تھے اور مسلمان تھے، وہ لوگ مراد ہیں، یا وہ یہودی عیسائی مراد ہیں جو وہ لوگ مراد ہیں یہودی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان ہو گئے۔ اس سے مراد ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، قرآن پر ایمان نہ لائیں، صرف اللہ پر ان کا ایمان ہو، آخرت پر ان کا ایمان ہو تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہرگز مراد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، خواہ کوئی مومن ہو، اللہ نے مومن کی شرط بھی لگائی ہے، خواہ کوئی مومن ہو، خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی عیسائی ہو، خواہ کوئی صابی ہو، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کو رب مان لیا یا اللہ کو ایک مان لیا تو اب یہ کافی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا سب مراد ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے سے کہ ایک شخص کے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں جنت جہنم کو نہیں مانتا، یہ تو اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ ایک شخص کے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں اللہ کی صفات نہیں مانتا جو اللہ نے بیان کی ہیں، یہ اللہ پر ایمان تو نہیں ہے۔ ایک شخص کے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ جو فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ نے جو نبی مقبوض فرمائے میں ان کو نہیں مانتا، یہ اللہ پر ایمان تو نہیں ہے۔ ایک شخص کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ نے جو کتابیں اتاری ان کتابوں کو نہیں مانتا، یہ اللہ پر تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان سے مراد تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیے ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اسلام کی تعلیمات بڑی وسیع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ پھیل گئی ہیں، میں سب باتیں میرے لیے سمجھنا یاد رکھنا مشکل ہے، مجھے کوئی مختصر بات بتائیے، میں اس کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا، مجھے مختصر بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جا تو کامیاب ہو گیا۔ بتائیے کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جا؟ یعنی تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اندر تمام دین اسلام آ جاتا ہے، دین اسلام کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس بات پر ڈٹ جا، اس پر تجھے جان دینی پڑے جان دے دے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، نمازیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس میں اللہ کے تمام احکامات ہر چیز آ جاتی ہے۔ کہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں ایک بندہ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، منہ سے کہہ دے آمنت باللہ اور پھر نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ زکوٰۃ دے، نہ وہ دیگر ایمانیات رکھے، وہ سود کھائے، سب کچھ کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو یہ کیسا اللہ پر ایمان ہے؟ یہ تو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ وہ تو منافق بھی کہتے تھے آمنا باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر اللہ پر ایمان سے مراد اور آخرت سے مراد صرف اللہ پر ایمان لانا ہے، جس طرح اس آیت کا معنی کیا جاتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اگر یہ معنی کیا جائے تو اس معنی میں تو منافقوں کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے جہاں منافقوں کا ذکر ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے جی؟ وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، کیوں مومن نہیں ہے جی؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ ان کے ایمان کے منافی ہے، کیونکہ اللہ نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ تو جب ایک شخص کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے تو وہ مومن نہیں ہوتا،
تو ایک شخص کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہ مانے مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو بالکل قرآن کریم کی تحریف کرنا ہے کہ ایک بندہ یہ مانا کرے کہ جی بس اللہ پر ایمان کافی ہے، آخرت پر ایمان کافی ہے، نہ کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی تحریف کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان میں یاد رکھیے ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ماننا۔ یہودیوں نے حضرت جبریل کو نہیں مانا، حضرت جبریل کے بارے میں کہا یہ ہمارے دشمن ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے آپ سے بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد کہنے لگے اگر آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب بتا دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا، سوال کیا آپ سے، آپ خاموش رہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے جواب دیا، وہ جواب بالکل، آپ تو جو بھی بات کہتے تھے حق بات کہتے تھے، وہ بالکل وہی جواب تھا جو یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ جواب نبی دے سکتا ہے۔ اب یہودی بڑا پریشان کہ اس سوال کا جواب صرف نبی دے سکتا تھا، اور ہم دعویٰ کر چکے ہیں اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اب ہم کیا بہانہ بنائیں؟ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا اس سوال کا جواب؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے۔ موقع مل گیا، بہانہ مل گیا، اچھا جبریل لایا ہے، وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ یہ میکائیل لاتا، کوئی اور فرشتہ اس کا جواب لاتا تو ہم مان لیتے، جبرائیل تو ہم پر عذاب لاتا رہا ہے، ہم پر پہاڑ کو اس نے بلند کر دیا اور فلاں فلاں، جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل تو وہ عظیم فرشتے ہیں جنہوں نے آپ پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جبریل کو نہ مانے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، حالانکہ یہودیوں نے اسی موقع پر کہا تھا میکائیل تو ہمارا دوست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو جبریل کو نہیں مانتا وہ میکائیل کو بھی نہیں مانتا، وہ تمام فرشتوں کا منکر ہے، وہ تمام فرشتوں کا نہیں، وہ اللہ کا منکر ہے۔ من کان عدوا للہ، کہہ دیجیے جو اللہ کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے تو اللہ کو دشمن نہیں کہا تھا، وہ تو کہتے تھے ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو جبریل کو نہ مانے، دشمن مانے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کو بھی اپنا دشمن قرار دے رہا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، وہ اللہ کے تمام فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، وہ اللہ کے تمام رسولوں کا دشمن ہے جو جبریل کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال، وہ جبریل کا بھی دشمن ہے، وہ میکائیل جس کو وہ دوست کہتے ہیں اپنا، جس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا بھی دشمن ہے۔ اور جو ان لوگوں کا دشمن ہو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، یہ لوگ کافر ہیں۔ تو جو جبریل کا دشمن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کا دشمن قرار دیا، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو تو وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا دشمن ہو اور حضرت عیسیٰ کو مانے، حضرت موسیٰ کو مانے، وہ اللہ کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کے رسولوں کا دشمن، تمام رسولوں کا دشمن ہے، وہ اپنے رسول کا دشمن ہے۔ کیونکہ جو اپنے رسول کو نہ مانے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا، نوح کو جھٹلایا، فرمایا قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جھٹلایا ایک رسول کو تھا، ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی بات نہ، اللہ کی بات کا انکار ہے نا، تو یہ آیت کا بالکل تحریف ہے نا، یہ تحریف ہے نا یہ تو۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو آیت پیش کی قرآن کی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ پر آخرت پر ایمان لانے سے ایک بندہ مومن نہیں ہو جاتا، اس کو اس ایمان کا جو ہے وہ تقاضے نبھانے پڑتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں منافق۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے باوجود وہ مومن کیوں نہیں ہے؟ یہاں بھی تو وہی بات ہے کہ جو یہودی ہو، تو مراد یہ یہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کی سب باتیں ماننا ہے، اللہ کی تمام باتیں ماننا۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ نہیں بس ایک بندہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں باقی کچھ بھی نہ مانے، نہ نماز پڑھے نہ زکوٰۃ دے، تو یہ تو اللہ کو ماننا ہے ہی نہیں، پھر تو اس کا مطلب یہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت مکمل کر لیں، میں بات کر رہا تھا کہ اہل کتاب بھی کافر ہے، یہ کہنا کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔
اللہ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا کافروں کو اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے لیاول الحشر پہلے اجتماع کے موقع پر. حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنا, اجتماع اس سے مراد پہلی جلا وطنی ہے اور اس سے مراد بنو نذیر ہے. ما ظننتم ان یخرجوا تم نہیں گمان رکھتے تھے یہ کہ وہ نکل جائیں گے. تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. کیوں تمہارا گمان نہیں تھا؟ کیونکہ وہ طاقتور تھے, ان کے پاس بڑا مال و دولت, بڑے وسائل تھے. تمہارا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. وظنوا اور انہوں نے بھی یقین کر لیا تھا انہم کہ بے شک وہ مانعتہم روک لیں گے ان کو حصونہم ان کے قلعے من اللہ اللہ سے. تمہارا خیال بھی یہ تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے اور انہوں نے بھی یقین کر لیا تھا. پہلے زنن تم سے ہم خیال کا معنی کر لیں یا یقین کا معنی کر لیں, دونوں زن سے مراد یقین لے لیں. اگر زن کے بعد ان نہ آئے یا ان آئے تو زن وہ گمان غالب اور یقین کے معنی میں آتا ہے. تم بھی سمجھتے تھے کہ وہ نہیں نکلیں گے اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں, ان کے قلعے انہیں اللہ سے بھی روک لیں گے, ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. نہیں یہودی کہتے تھے, اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے. کئی موقع پر وہ کہتے تھے, چلو یہی بس کر دیتے ہیں, کئی موقع پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو صرف ان کے مخالف ہیں, مسلمانوں کے مخالف ہیں. لیکن یہودی انہوں نے کئی موقعوں پر صریحاً اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کا مظاہرہ کیا. یہودی کی بدبختوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, یہ یہودیوں نے کہا تھا. جی اصل میں چونکہ اب دین آخری اتر چکا تھا, آخری کتاب اتر چکی تھی, تو اب جو مسلمانوں کے خلاف لڑے گا وہ در حقیقت اللہ کے خلاف لڑے گا. مسلمانوں کے خلاف لڑنا وہ اللہ کے خلاف لڑنا ہے. مسلمانوں کی دشمنی کرنا در حقیقت اللہ کی دشمنی کرنا, چاہے منہ سے ایک بندہ کہ نہ کہ. ویسے یہودیوں نے کئی موقع پر صریح طور پر بھی اللہ کی صریح نافرمانی کی اور اللہ سے دشمنی کا ذکر بھی کیا. چلیں باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة.